وسلاما لا آية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ موضوع جو ہمارا گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع تھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، اس موضوع کا یہ ایک جز ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے گزشتہ جمعہ بیان کیے۔ ان تقاضوں میں سے سب سے اہم تقاضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے اور ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی اتباع کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے رب ذوالجلال کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع یہ خالق کائنات جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضوں میں یہ بڑا اہم تقاضا اور یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فاتبعونی، تمہیں اللہ کی محبت کے لیے میری اتباع کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اب تمہیں منصب کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بغیر جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے. کہ ایک طرف بندہ دعویٰ یہ کرے کہ مجھے نبی سے محبت ہے لیکن نبی کے فرمان پر عمل نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات لے کر آئے اس پر عمل نہ ہو. تو محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرے اس کی باتوں سے بھی پیار ہوتا ہے اور اس کے جو ادائیں ہیں بندہ ان اداؤں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ان اداؤں کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اطاعت رسول یہ امتی کے لیے کتنی ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ایک دن توریت پڑھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا جلال آیا کہ عمر، جب رب ذوالجلال نے تمہیں کتابوں کی سردار کتاب قرآن دے دیا تو اس قرآن کے ہوتے تم توریت پڑھو تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر سنو، آج وہ توریت کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع اور میری اطاعت کے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں تھا. ان پر بھی میری اتباع اور میری اطاعت ان پر بھی لازم تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ان پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت لازم ہے تو امتیوں کے لیے بھی یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنا یہ لازم ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، چاہے وہ عبادات کے لحاظ سے ہوں یا معاملات کے لحاظ سے ہوں، ان احکامات کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا کہ نماز کے احکامات کیا ہیں، روزے کے کیا ہیں، حج کے کیا ہے، زکوٰۃ کے کیا ہے، ان تمام احکامات کو ماننا اور معاملات کے لحاظ سے کہ نظام زندگی گھر کس طرح چلانا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں تو دکان کے معاملات کس طرح چلانے ہیں، اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے معاملات اس نے کس طرح حل کرنے ہیں. یہ سارے معاملات اور ان احکامات کو تسلیم کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا یہ اتباع رسول اور یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں تو ہم شریعت کی اتباع کریں گے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ پوچھنے کے لیے تو ہم شریعت سے رجوع کریں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، ان میں تو ہم شریعت کی اتباع کر لیں گے. حج اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، ان میں ہم اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، جو نبی کا فرمان ہوگا اس پہ عمل کریں گے. لیکن جو دکان کے معاملات ہیں کہ میں نے تجارت کس طرح کرنی ہے، دکان پہ کس طرح میں نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، کس طرح چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، اس میں میں شریعت سے نہیں پوچھوں گا. جو میری مرضی ہوگی، جو مجھے پسند ہوگا، میں اس کے مطابق اپنی تجارت کروں گا.
تو شریعت کہتی ہے کہ اس نے پھر اتباع رسول پر عمل ہی نہیں کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف عبادات کے نظام کو نہیں لے کر آئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عبادات کا نظام دیا ہے وہاں میرے نبی نے معاشیات کا نظام اور تجارت کا نظام اور گھر کس طرح چلانا ہے، یہ سارے نظام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے اندر موجود ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ عبادات کے لحاظ سے تو اتباع رسول کرتا ہے، اطاعت رسول کرتا ہے، لیکن وہ کاروباری معاملات اپنی مرضی سے چلاتا ہے یا امریکہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے صرف محض مال کمانے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بے فاسد کیا ہے، بے باطل کیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل ہی نہیں کیا۔ عبادات بھی تب قبول ہیں کہ جب بندہ اپنے معاملات کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارتا ہے اور ان کے مطابق ان کو حل کرتا ہے، پھر اس کی عبادات بھی قابل قبول ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی ایک شکایت ام المؤمنین کو پہنچی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجارت ایسی کی، بیع کا معاملہ ایسا کیا کہ جو من وجہ سود بنتا تھا، یعنی ہر لحاظ سے سود نہیں تھا، بس ایک وجہ سے وہ سودی معاملہ تھا جس کے اندر سود کا شبہ تھا۔ اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب سود حرام ہے تو جہاں سود کا شبہ ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ جو بالکل الوجوہ سود ہے ہر لحاظ سے اس کا حکم سخت ہے بنسبت اس کے کہ جو دن بھر ہی سود بنتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بیع کی، ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کو آپ نے بیچا کسی خاتون کو 800 درہم کی، لیکن ادھار بیچی، پیسے ابھی اس سے وصول نہیں کیے، ابھی اس نے پیسے دینے تھے کہ ابھی معاملہ یہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت زید بن ارقم نے وہی لونڈی اس خاتون سے 600 درہم کی واپس نقد خرید لی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ لونڈی بھی واپس آ گئی اور مزید 200 درہم جو تھے وہ بھی ان کو مزید ملنے تھے، یعنی 800 درہم ان کو ملنے تھے، لونڈی بھی واپس آ گئی۔ اور اس خاتون کے پاس جس نے لونڈی لے کر ادھار پھر نقد بیچی، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی کہ 600 درہم ان کے پاس آ گئے، لیکن بدلے میں انہوں نے 800 واپس کر دے، لیکن بیچ میں لونڈی کو وسیلہ بنایا اور اس لحاظ سے بیع کر کے تو یہ معاملہ انہوں نے کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہو کہ فوراً اس بیع کو ختم کریں، اگر انہوں نے یہ بیع ختم نہ کی اور اس سے توبہ نہ کی تو رب ذوالجلال ان کا وہ والا جہاد اور وہ حج ان کا باطل کر دے گا جو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کیا ہے، جو حج انہوں نے حضور کے ساتھ کیا، جو جہاد انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کیے، اللہ وہ حج بھی باطل کرے گا، وہ جہاد بھی باطل کر دے گا۔ اب دیکھو معاملات کو عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ آج ہم کروڑوں حج کریں لیکن اس حج کا مقابلہ نہیں جو کوئی صحابی حضور کی معیت میں کرتا ہے۔ ہم اگر لاکھوں جہاد کر لیں لیکن وہ جہاد جو کسی صحابی نے حضور کی معیت میں کیا اس جہاد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ اگر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے توبہ نہ کی تو رب ذوالجلال ان کے اس جہاد کو بھی باطل کرے گا اور ان کے اس جو معاملات ہیں عبادت والے وہ سارے ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر معاملہ یہ ہوتا کہ عبادات کے لحاظ سے تو نبی کی اتباع کرو، اطاعت
تو پھر یہ عبادتیں باطل کی ہوتی ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاملات کو عبادات کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب نظام عبادات میں نبی کی اتباع ضروری ہے تو معاملات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پیروی یہ کرنا یہ ضروری ہے، پھر رب ذوالجلال عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت رسول کے حوالے سے میرے محبوب کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں من اتبع بی من سنتی فہو منی، فرمایا جس نے میرے طریقے کی اتباع کی، میرے طریقے کی مطابق وہ چلا، میرے طریقے کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، فرمایا فہو منی، وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے جو میری سنت پہ چلے، جس نے میرے طریقے کی پیروی کی، میری سنت کی اتباع کی، میری اتباع کی، میری اطاعت کی، فہو منی، وہ مجھ سے ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی کا فرمان فرمایا ومن احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کیا۔ اب جو اوروں کو زندگی دینے والے ہو انہیں زندگی کون دے سکتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جن کے صدقے کائنات کو جان ملی اور جن کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، انہیں بھلا زندہ کون کر سکتا ہے اور انہیں زندگی کون دے سکتا ہے؟ محدثین کہتے ہیں حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حضور کی سنت کو زندہ کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، داڑھی شریف رکھے گا، تو لوگ کہیں گے اس نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اس کے نبی کی سنت ہے۔ جب امامہ باندھے گا تو لوگ کہیں گے امامہ اس نے اس لیے باندھا ہے کہ امامہ باندھنا ان کے نبی کی سنت ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرے گا تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ ان کے نبی نے کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اس کے عمل کی وجہ سے جب تذکرہ ہوا رسول اللہ کا، ان کے ذکر کو زندہ کیا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا گویا کہ یہ زندگی دینا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، سنت کو جس نے زندہ کیا فقط احیانی، وہ یوں ہے کہ جس طرح اس نے مجھے زندہ کیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کا مفہوم مخالف مراد لیں کہ جو سنت کو زندہ کرے وہ تو نبی کو زندہ کرتا ہے، اس نے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے زندہ کیا۔ اب حدیث کا مفہوم مخالف لیں تو معنی کتنا بھیانک ہے کہ جس نے سنت کو ترک کر دیا، جس نے سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت کے مقابلے میں جس نے فیشن پرستی کو بنایا، سنت کے مقابلے میں جس نے یہود و نصارہ کے طریقے کو زندہ کیا، اور سنت کو جس نے مردہ کر دیا، سنت کو جس نے ترک کر دیا، اور سنت کو جس نے پسے پش ڈال دیا، اب اس کا اگلا معنی کیا ہے؟ زبان پہ بندہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا، سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی، سوچ کر بھی بندہ لرز جاتا ہے کہ کتنا بھیانک معنی ہے اور کتنے سخت یہ جملے بن جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں یہ فرمان کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا ہے، اور جس نے سنت کو ترک کر دیا پھر معاملہ کتنی دور نکل جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو زندہ کرنا یہ یوں ہے جس طرح وہ مجھے زندہ کر رہا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے لحاظ سے کہ سنت کو زندہ کرنا، اب سنت کی دو قسمیں ہیں، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور سنتیں ایسی ہیں جو میرے محبوب نے بطور عبادت کے کیے،
اور کچھ ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام نے بطور عادت کے کیے. لیکن ان دونوں کو کوئی بندہ وہ کام کے جو بطور عبادت کے ہیں اور وہ کام جو بطور عادت کے ہیں، اگرچہ نبی کی عادت تھی لیکن آج امتی کرے تو اس پہ بھی اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے. اب جس طرح کھانا کھانے کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنا جو بایاں گھٹنا ہے اس کو یوں فولڈ کر کے اس کے اوپر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا، یہ بیٹھنا یہ میرے محبوب کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی کھاتے تو یوں یہ انداز ہوتا کھانے کا. اب یہ کام نبی نے بطور عادت کے کیا، آج امتی کرے تو رب ذوالجلال اس کام پہ بھی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے. فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے رب ذوالجلال اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل اور ظاہری طریقے کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنا اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے. آج کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو بالکل پس پش ڈال کر اور اپنے طریقے کے مطابق اپنے رہن سہن کے انداز کو بنا کر سمجھتے یہ ہے کہ شاید ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، بوسے پشت کرو، اب بوسوں جو ہے ان کو پشت کرو، بوسے کاٹو، پشت رکھو، داڑھی کو بڑھنے دو اور ایک مجھ تک رکھنا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. لیکن آج کچھ لوگ اس طرح داڑھی کو بھی بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھنے والا یعنی اس کو بھی توہین سمجھتا ہے کہ یعنی دیکھنے والے کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی، اتنی زیادہ بڑھا دینا کہ پھر معاملہ بنسبت اس کے کہ سنت سے پیار کی وجہ ذہن نفرت کی طرف جا. یہ طریقہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے. کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک ہاتھ میں اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے جو بال نیچے ہوتے آقا علیہ السلام ان کو کاٹ دیتے. یعنی اس سے زیادہ کہ اتنی بڑھ جائے کہ دیکھنے والا اسے بھی معیوب خیال کرے، یہ بھی میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے. اور مونچھوں کو کاٹا جائے، پسند کیا جائے. نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت ہے، بلکہ حضور کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے میرے نبی کا. آج کچھ لوگ اتنا مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھائیں پیئیں تو وہ بال بھی ان کے پانی کے اندر یا کھانے والی چیز کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. اور زلفوں کو اس حد تک بڑھا دینا کہ کندھوں کے نیچے چلے جانا اور عورتوں سے اس کی مشابہت ہونا، یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. آقا علیہ السلام سے 3 طریقے ثابت ہیں. آدھے کان تک یا کان کی لو تک زلفیں رکھی ہیں یا اتنی بڑی ہیں کہ وہ زلفیں سامنے کو کندھے کو چھو جائیں. اس سے نیچے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس سے جو نیچے رکھے گا یہ عورتوں سے مشابہت ہے اور یہ حرام ہے. یہ عمل اتنی زلفوں کو بڑھا دینا کہ کندھے سے نیچے چلے جائے. آج وہ جو اپنے آپ کو یہ صوفی گمان کریں کہ ہم جناب بال کاٹیں گے نہیں اور مرید کی ڈیوٹی ہو کہ پیر صاحب کی اس نے پیچھے سے زلفیں اٹھانی ہے اور اتنی بڑھ جائیں کہ ساری زندگی وہ بالوں کو کینچی تک نہ لگا اور وہ سمجھے یہ کہ یہ جناب میں اللہ کا قرب مجھے میسر ہے اور میں جناب غوث کے مرتبے پہ فائز ہوں. تو یہ اس کی بھول ہے کہ جس کی ظاہری صورت میرے نبی کے فرمان کے مطابق نہیں، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہے جس کا ظاہری لباسہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. دعوے اتنے بڑے کریں، ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں ہر روز نبی کا دیدار ہوتا ہے. ہم تو جناب دن ہمارے آپ کے پاس گزرتے ہیں، راتیں تو ہماری نبی کی محفل میں گزرتی ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے کہ ہم جسے چاہیں ہم بھی دیدار کروا سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے جملے عام آج بولے جا رہے ہیں، حالانکہ صوفیہ کا یہ طرز عمل نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ یہ دعویٰ کہ میں دیدار کروا سکتا ہوں، یہ دعویٰ تو بندے کو
یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ نبوت کے دعوے کے قریب قریب ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو یہ دعویٰ کہ میں حضور کا دیدار کروا سکتا ہوں، یہ دعویٰ بھی بندے کو نبوت کے دعوے کے قریب لے جائے گا۔ اور سیدی طباق رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، میرے امام نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو لکھا کہ کوئی وظیفہ اس نیت سے پڑھنا بھی جائز نہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو مجھے حضور کا دیدار ہوگا، اس وجہ سے کوئی وظیفہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں تم پڑھتے جاؤ، اگر کوئی وظیفہ ایسا ہے نیت یہ نہ ہو کہ مجھے دیدار ہو، بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے میں اس قابل ہی نہیں، میری آنکھیں اس لائق ہی نہیں کہ حضور کا دیدار کرے، بس وہ وظیفہ پڑھتے رہو، نیت یہ نہ ہو، وہ جب کرم فرمائے وہ اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ الغریز کے اندر سیدی طباق رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کہ خواب کے اندر جو دیدار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے لیے تو کوئی نصاب نہیں، حضور جس پہ کرم فرمائے، کسی فاسق کو فاجر کو بھی کروا سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی نصاب نہیں، جسے چاہے دیدار ہو سکتا ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے دیدار کہ آ جاؤ فلاں جگہ پہ میں دیدار کروا دوں گا وہیں کھڑے کھڑے، تو جاگتی آنکھوں سے دیدار اس کے لیے نصاب ہے، یہ ہر بندے کو میسر نہیں، بڑے بڑے ولی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتے کہ جن کو جاگتی آنکھوں سے نبی کا دیدار ہو، اس کے لیے بڑا نصاب ہے۔ سیدی طباق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصاب کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے نمبر پر تو روحانی درجات ہیں 2999، یہ روحانی درجات ہیں۔ جب کوئی اللہ کا ولی ان تمام روحانی درجات کو طے کر لیتا ہے، 2999 درجے روحانی سارے طے کر لے، اور پھر اسے پتہ بھی ہو، درجوں کے نام بھی آتے ہو، اب میں نے یہ طے کر لیا، اب یہ طے کر لیا، اب اتنے ہو گئے، سب کا علم بھی ہو اور سارے وہ طے کر جا، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان کا جو وجود ہے یہ تاریخ ہے اور نبی کی ذات یہ نور ہے، جب تک تاریکی ہے تب تک نور نظر نہیں آ سکتا، اگر نور دیکھنا ہے تو اپنے بدن کو بھی نور بناؤ۔ وہ کس طرح؟ سیدی طباق کہتے ہیں انسان کے بدن کے اندر 366 رگیں ہیں، ایک ہے یہ ظاہری رگیں جن کے اندر خون گردش کرتا ہے، یہ نہیں، باطنی رگیں انسان کے وجود کے اندر 366 ہے، جن میں ایک جھوٹ کی رگ ہے، تکبر کی ہے، پھر جو ہے وہ خیانت کی ہے، پھر ریاکاری کی ہے، اس طرح یہ 366 رگیں ہیں، اور اس رگ کا جھوٹ والی ہونا یہ اس رگ کی تاریکی ہے۔ فرماتے ہیں جب بندہ بالکل جھوٹ ختم کر دے اپنی ذات میں، جب بھی بولے سچ بولے، تو اب اس کی یہ جھوٹ والی رگ کی طریقی ختم ہو جائے گی اور یہ رگ اس کی روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح فرماتے 366 رگیں اس کی ایک ایک کر کے روشن ہو، تکبر والی وہ ختم ہو، عاجزی اور انکساری آئے تو یہ وہ رگ روشن ہو گئی، جھوٹ چلا جائے سچائی آ جائے تو سچائی والی رگ روشن ہو گئی، ریاکاری چلی جائے اخلاص آ جائے تو یہ رگ بھی روشن ہو گئی۔ کہتے ہیں اس طرح 366 رگیں جب روشن ہوتی ہیں تو پھر وقت آتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو جاگتی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، جب طریقی انسان کے بدن سے بالکل ختم ہو جائے اور اس کا بدن بھی نور بن جائے، پھر اللہ اپنے محبوب کا دیدار کرواتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ واز فرما رہے تھے، تو واز کرتے کرتے آپ کی مجلس میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، تو آپ نے واز کرتے کرتے وہ تقریر چھوڑی اور اس اللہ کے ولی کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کی وہ مراقبے والی کیفیت ختم ہوئی تو دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے پاس کھڑے ہاتھ باندھ کے، تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ یہاں ہاتھ باندھے کیوں کھڑے؟ تو حضور سیدی غوث اعظم فرمانے لگے وہ جن کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کرتا۔ یہ نصاب ہے، جب یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں پھر جا کے بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بات ہو رہی تھی کہ سنت دو طرح کے ہیں، ایک وہ کام کے جو حضور نے بطور عادت کے کیے، دوسرا وہ جو بطور عبادت کے کیے، لیکن امتی دونوں پہ عمل کرے۔ عبادت والی سنت جو ہے اس پہ عمل کرے، جو عادت والی اس پر بھی عمل کرے، اللہ دونوں پہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ پہ چکر لگوا رہے تھے اپنی سواری کو، اونٹ کو ویسے چکر دے رہے تھے، تو کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر کیوں اونٹ کو یہاں پہ گھما رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے لا ادری، مجھے خود نہیں پتا میں کیوں چکر دے رہا ہوں، لیکن انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا یفعل، میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، ایک دن میرے نبی اپنی اونٹنی کو چکر دے رہے تھے تو میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا، مجھے نہیں پتا کہ ان کا سبب کیا تھا، وہ کس وجہ سے دے رہے تھے، میں تو حضور کی اتباع میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ایسا کر رہا ہوں کہ ان کی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت میں صحابہ نے ایسے کام بھی کیے جو آقا علیہ الصلوۃ اگرچہ اس کے سبب کا نہیں پتا کہ محبوب نے کیوں کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں صحابہ نے وہ کام کر کے بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھو صحابہ اکرام رضوان کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو میرے محبوب نے ان سے پوچھا فقال ما ھذا، اے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ کیا میں تمہارے بدن پہ دیکھ رہا ہوں؟ سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لیے پہننا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم نے کون سا لباس پہنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صرف اتنا محبوب نے جملہ بولا ما ھذا، یہ کیا ہے، اگلی بات کی نہیں کہ یہ مجھے ناپسند ہے اسے اتار دو، ما ھذا صرف یہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص گئے، فوراً وہ لباس اتارا اور اسے جلا دیا، حالانکہ وہ اتنا قیمتی لباس تھا، چاہتے اپنے پاس رکھ دیتے، بیچ دیتے یا گھر کی کسی خواتین کو دے دیتے، ان کے لیے تو پہننا جائز تھا، یا اس کا کچھ اور بنا لیتے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے فوراً وہ اتارا، اسے جلا دیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے محبوب جانتے سب کچھ تھے، پھر بھی پوچھا اے عبداللہ بن عمر بتاؤ وہ لباس کا تو نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ محبوب وہ میں نے جلا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ جلاتے، اسے گھر کی کسی عورت کو دے دیتے یا اسے بیچ دیتے، کوئی اور اس کی کوئی چیز خرید لیتے، لیکن آپ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے محبوب جس چیز آپ اس سے نفرت کریں ہمارے لیے یہ گوارا ہی نہیں کہ ہم اس چیز کو اپنے پاس رکھیں اور اسے اپنے استعمال میں لائیں، میرے عشق نے میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا، اس لیے محبوب جسے آپ پسند نہیں کرتے اسے میں نے جلایا ہے اور بتایا ہے جو محبوب کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، ان تک ابھی محبوب کا یہ فرمان نہیں پہنچا تھا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ابھی حضور نے یہ فرمایا نہیں تھا، ان تک بھی یہ فرمان نہیں پہنچا ہوگا۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تمہارے ہاتھ پہ جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھ پہ میں آگ کا انگارہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیوں تم نے پہنی؟ انہوں نے اتار کے فوراً وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی صحابی نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، بڑی قیمتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس وقت سونے کی انگوٹھی یہ کتنی قیمتی ہوگی اور اس کو بیچ کے انسان اپنی کتنی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا، لیکن اس صحابی نے کہا کہ نہیں واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس چیز کو کبھی نہیں پکڑوں گا جس کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا،
اور جس کو میرے نبی نے پھینک دیا، جس کو حضور جس سے نفرت کرے میں اسے کبھی نہیں پکڑوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو، گھر جا کے بیوی کو دے دینا، عورت تو پہن سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جس چیز سے حضور نفرت کرے ہمارا اس چیز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ انداز، یہ صرف اتباع اور اطاعت نہیں، یہ اتباع اور اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ محبت رسول بھی ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا، محبت کا حکم نہیں دیا۔ محبت کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محبت کرنے کا حکم ہے کہ صرف رب کے لیے کرو، محبت رب سے کرو، نبی سے محبت کرنے کا حکم نہیں۔ نبی کی صرف اتباع لازم ہے، اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، جو نبی نے کہا اس پہ عمل کرنا۔ تو نبی رب کا جو احکامات رب کی طرف سے لے کر جو امت کو دیے ان کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے۔ محبت کرنے کا حکم صرف رب سے ہے کہ رب سے محبت کرو، نبی سے محبت کا حکم ہی نہیں۔ تو صحابہ نے بھی نبی کی اتباع کی ہے، محبت صحابہ نے بھی نہیں کی۔ اس انداز میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ جتنے بھی دلائل پیچھے ذکر ہوئے، یہ اس جیسی اتباع اور اس جیسی اطاعت یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں۔ اگر محض اتباع اور اطاعت کا حکم ہوتا تو صحابی کبھی اس سرخ لباس کو جلاتے نہ، اور وہ صحابی جس نے سونے کی انگوٹھی پھینکی تھی وہ بھی اٹھا کے گھر جا کے بیوی کو دے دیتے۔ کہ اگر صرف محض اتباع کا حکم ہوتا، انگوٹھی سونے کی نہ پکڑنا اور سرخ رنگ کے کپڑوں کو جلا دینا، یہ صحابہ صرف اتباع ہی نہیں، نبی سے پیار بھی کر رہے تھے، اور پیار کر کے بتا رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع ایسی کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایسی اتباع اور ایسی اطاعت کی بھی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو، صرف ایک اس پہ دلیل دے کے اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گا۔ آج وہ لوگ جو کہیں کہ محض اتباع کا حکم ہے، محبت کا نہیں، تو بخاری شریف کے اندر اور صحیح ستہ میں یہ درجنوں احادیث ہیں۔ اگر حکم صرف اطاعت کا ہوتا، اتباع کا ہوتا، تو صحابہ کبھی بھی نبی کے بالوں کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے نہ رکھتے، اور محبوب کے لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ نہ ملتے، اور حضور کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ گرنے دیتے، اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ نہ ملتے۔ محبوب کے جسم سے نکلنے والا خون صحابہ پیتے نہ، خون پی کے لعاب دہن کو ماتھے پہ لگا کے حضور کے بالوں کو بھی چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھنا، یہ کس کی اطاعت ہے اور یہ کس کی اتباع ہے؟ یہ کام جو سارے صحابہ نے کیے ہیں، یہ اتباع کی وجہ سے نہیں، محبت رسول کی وجہ سے کیے ہیں، محبوب کے عشق کی وجہ سے کیے ہیں۔ بلکہ بخاری میں وہ لفظ بھی موجود ہے، یہ اعتراض کے محض اتباع کا حکم ہے، محبت کا نہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو عقلی طور پہ بھی یتیم ہو اور علمی طور پہ بھی یتیم ہو، نہ علم ہو اس کے پاس، نہ احادیث کا ذخیرہ ہو اس کے ذہن میں۔ یہ مقام بخاری کا ہے، جب حضور کے لعاب دہن کو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل رہے تھے، اور محبوب کے وضو کا مستعمل پانی صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے جسموں پہ مل رہے تھے، تو میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا تھا، اگرچہ جانتے تھے پھر بھی پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ یہ کیوں میرے لعاب دہن کو تم اٹھاتے ہو، اور کیوں میرے وضو کا مستعمل پانی لے کے تم اپنے جسموں پہ ملتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے؟ کیوں اٹھاتے ہو اسے؟ وہاں صحابہ نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ کی اطاعت کی وجہ سے، اطاعت تو یہ ہوتا ہے اگر نبی نے آرڈر دیا ہوتا، اطاعت تب ہوتی جب یہ نبی نے کام خود کیے ہوتے، اطاعت تب ہوتی جب حضور کا یہ آرڈر ہوتا
کہ جب میں نے تھوک پھینکنا ہے تم نے زمین پہ گرنے نہیں دینا، اپنی ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملنا ہے۔ آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، صحابہ نے یہ کام کیا ہے اور میرے محبوب نے پوچھا کیوں کیا تم نے یہ کام، کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سبحان اللہ، لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ یاد کر لو، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض کرے کہ محض اطاعت کا حکم ہے محبت کا نہیں، تو یہ ایک دلیل کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب لعاب دہن تمہارا لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، رسول کی محبت بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی محبت بھی ہمیں مجبور کرتی ہے اور نبی کی محبت بھی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ محبوب تمہارے تھوک کو بھی ہم زمین پہ گرنے نہ دیں اور تمہارے وضو کے مستعمل پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں۔ لِحُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور محبوب آپ کی محبت کی وجہ سے نہ ہم آپ کے تھوک کو زمین پہ گرنے دیتے ہیں، نہ آپ کے وضو کے مستعمل پانی کو زمین پہ گرنے دیتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان کا اتباع رسول اور اطاعت رسول کا یہ عمل بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان محض اتباع نہیں کی، محض اطاعت نہیں کی، انہوں نے اپنے نبی سے پیار ایسا کیا ہے کہ کائنات میں ایسے پیار کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اس کو سمجھنے کی توفیق